1913 میں انگلش لٹریچر کے اہم ناول نگار ڈی ایچ لارنس کو انگلستان کے کرٹکس نے اس وقت اپنی تنقید کا سخت نشانہ بنایا جب انہوں نے اپنا ناول سنز اینڈ لورز لکھا اور انہوں نے انہیں فحش نگار قرار دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ لارنس کی اسی تخلیق کو بعد میں انگلش لٹریچر کے سب سے اہم ناولز میں سے ایک قرار دے دیا گیا۔ پال موریل سنز اینڈ لورز کا ہیرو ہے اور مسز ریڈفورڈ اس کی والدہ۔ کہتے ہیں کہ مسز ریڈفورڈ کو اپنے ناول سنز اینڈ لورز میں لارنس نے جس طرح پیش کیا ہے یہ ہو بہو اس کی والدہ کا خاکہ ہے۔ لارنس کی والدہ کی طرح زورآور خاتون جو اپنے تمام بیٹوں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے۔ بعد میں اسی وجہ سے اس کے تمام بیٹے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک طرح سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اسی ناول میں ایک اور انتہائی اہم کردار ہے والٹر موریل۔ یہ ایک ایسا مزدور ہے جو کوئلہ کے کان میں کام کرتا ہے، ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو کوئی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہر وقت اس کی بیوی اس سے ناراض رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ والٹر موریل کے کردار میں دراصل لارنس نے اپنے والد کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اب اسی ناول میں لارنس دو اور کرداروں کو بھی ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ان میں سے ایک کلارا ہے اور دوسری میریم۔ یہ دونوں پال کی محبوبائیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں دراصل لارنس کی زندگی میں آنے والی سب سے پہلی ان کی دو محبوبائیں تھیں، ایک لارنس سے عمر میں چھوٹی اور ایک لارنس سے عمر میں بڑی۔ لارنس کی بیوی فرائیڈا کہتی ہیں کہ دراصل عورت کی محبت کے بارے میں لارنس شدید نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ اگر ہم ان کے باقی ناولوں دا ریمبو، لیڈی چٹرلیز لور اور دا ٹو ویمن کو دیکھیں تو ان میں بھی لارنس کی زندگی کا یہ عکس ہمیں ملتا ہے۔ اردو زبان کے نقاد یاسر حبیب کا کہنا ہے کہ دراصل لارنس کی تخلیقات ان کی زندگی کی عکاس ہیں۔ یاسر حبیب کا کہنا ہے کہ لارنس اپنی زندگی کے 4 مراحل میں سے گزرا۔ پہلا مرحلہ 1912 سے پہلے نوتنگھم اور ایسٹ ووڈ میں گزری لارنس کی زندگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ اپنے جواں خیالات کا اظہار تعلقات کی قربت میں ایک خوبصورت نغمگی کو بیان کرتا تھا۔ اس وقت تک جب ان کی شادی ایک جرمن عورت فرائیڈا سے ہو گئی تھی، جس نے انہیں کئی طرح سے متاثر کیا تھا، خاص طور پر جسمانی اور روحانی لحاظ سے، جس کی عکاسی ان کی تصنیفات میں ہمیں ملتی ہے۔ اگلا دور پہلی جنگ عظیم تک چلا، جب وہ اپنی تصانیف کو شائع نہیں کروا پا رہا تھا۔ دوستوں سے قرض لیتے ہوئے چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان میں شدید غربت میں زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ برطانوی ناقدین نے ان کے کام کو جنسی تعلقات کی کھلم کھلا تصویر کشی کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ سالوں کی آوارہ گردی اور خانہ بدوشی ان کے تیسرے دور کی خصوصیت رہی، جب وہ اٹلی کے کئی شہر، سری لنکا، آسٹریلیا، نیو میکسیکو اور امریکہ میں گھومتا رہا۔ آخری دور کا تعلق موت کے تجربے سے رہا، جو لارنس کی خود کی موت کی تیاری کا اظہار تھا، جب وہ مارچ 1930 میں تب دق سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔